ارشاد فرمانا چاہیں وہ فرما دیں، چونکہ ہمارا یہ ہوا تھا معاہدہ کہ آپ آخر میں بات کریں گے، تو آپ جو بھی بات کریں گے میں اس کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گا، اس لیے کہ ہمارا یہ وعدہ ہو چکا ہے، میں نہیں بولوں گا، اب آپ بولیے گا اور اس کے بعد پھر نبی صاحب جو ہیں وہ اس کو ختم کر دیں گے۔ جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے آنے کا ایک دفعہ پھر شکریہ، کیونکہ اب میں اس کے بعد بول نہیں سکتا، لیکن آپ نے بات کرنی ہے تو لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ کے آنے کا اور اس طرح گفتگو کرنے کا بہت شکریہ۔ لیکن ضرورت نبوت کے متعلق ہم پھر آئندہ جب بھی آپ کو کنوینئنٹ ہو ہم اس کے اوپر بات کر لیں گا، پھر میں ان تمام آیات کے مطابق آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ انصر رضا صاحب آپ بول لیا کریں بیچ میں اگر چاہیں تو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں بول نہیں پاؤں گا، تو کیا آپ جو ہیں وہ اپنے مائک کو خاتم کی طرح ہمیشہ کے لیے بند تو نہیں کرنے والے؟ اذا تفنن آپ جب چاہیں آپ بول سکتے ہیں، آپ اس کے بعد بھی چاہیں تو بولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوست انصر رضا صاحب، انہوں نے اور میں نے ایک بحث کی، اس بحث کو میں کنکلوڈ کروں گا۔ انصر رضا صاحب نے اپنی آخری باری میں ایک نئی آیت پیش کی ہے سورہ زخرف کی، کیونکہ نئی بات آخری باری میں نہیں کرنی چاہیے، میں اس لیے اس پہ کلام نہیں کروں گا، انشاءاللہ اس پہ کلام ہوگا اور بڑے بہترین طریقے سے ہوگا، اور بہت ساری چیزیں اس آیت سے بھی نکلیں گی انشاءاللہ، تو میں اس پہ کلام نہیں کروں گا جی کیونکہ وہ اب آپ نے مجھے اجازت دی ہے بولنے کی تو میں بول رہا ہوں، وہ میں نے نئی بات نہیں کی، آپ کی بات کا جواب دیا تھا بس، وہ نئی بات نہیں کی، آپ نے بات کی تھی اس کا میں نے جواب دے دیا تھا بس۔ کوئی بات نہیں۔ اصل میں انصر رضا صاحب بات یہ تھی کہ وہ آپ نے نا اس سے پہلے یہ ریفرنس نہیں دیا تھا، تو یہ نیا ریفرنس آیا، اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، آپ بولنا چاہیں دوبارہ بھی بول سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنکلوڈ کرتے ہیں جی اس بحث و مباحثہ کو انشاءاللہ، اور باقی تمام سماعتوں کو ایک بار پھر سے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کنکلوژن جو میں اس سے نکالتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مناظرے کا پورا وقت ہم نے قرآن کے ایک ہی سوال پر گزارا، کیا قرآن نبوت کی دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے یا نہیں؟ جواب ندارت، کیونکہ اگر قرآن واقعی نبوت کی تشریح اور غیر تشریح دو الگ آفیسز کے طور پر پیش کرتا تب ہی مدعی کا مقدمہ قائم ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ یہ بات کسی قطعی دلیل سے واضح نہ ہو سکی اس لیے مقدمہ ثابت نہیں ہوتا۔ تشریحی ختم ہو گئی، غیر تشریحی باقی ہے، اور اتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نیا نبی بن سکتا ہے، لیکن پورا قرآن، کوئی آیت نہیں، کوئی لفظ نہیں، کوئی جملہ نہیں، کوئی اصول نہیں، مجھے تو ایسا نظر آیا۔ یہ قرآن کی زبان نہیں ہے، یہ قرآن کا منہج نہیں ہے، یہ قرآن کا علمی فریم ورک نہیں ہے۔ غیر تشریعی نبی، ایک نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو، یہ بھی قرآن کا اسلوب نہیں ہے، دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ امت ہوتی ہے، امتی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، وہ اس کا سردار ہوتا ہے۔ ایک انسان سردار اور امتی اکٹھے نہیں ہو سکتا، یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے، اس لیے اس طرح۔ اور نبوت اللہ کی خاص عطا ہے، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ پہلی اور بنیادی حقیقت کہ قرآن نبوت کے کوئی تقسیم نہیں کرتا، قرآن کا ایک ہی تصور ہے، نبی وہ منتخب شخص جس پر وحی نبوت اترتی ہے، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، اپنے فرشتوں میں سے، اور اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جن کو۔ اس تعریف میں نہ تشریح کا ذکر ہے نہ غیر تشریح کا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ کوئی تقسیم موجود ہے مگر کہیں بیان نہیں ہوا، یہ مذہبی نہیں، اسپیکولیٹو علم ہے جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، قرآن کے معلم فیصلہ کر دیتے خاتم النبیین والی آیت کا، اگر قرآن کے معلم کا فہم پیش کرنے دیا جاتا ایک جملے میں فیصلہ ہوتا، وہ فیصلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا، لیکن ہم آج قرآن پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور مختلف آیات سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسری حقیقت، مدعی نے خود ختم نبوت کا اعتراف کیا ہے، جزوی معنی میں کیا، لیکن کیا تو صحیح۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ختم نبوت کا۔ اور جو لوگ آج ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے، میں نے دیکھا ہے براڈ کاسٹ لگتی ہیں، اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کا ذکر قرآن میں نہیں۔ الحمدللہ، مشنری انچارج کینیڈا ہمارے محترم انصر رضا صاحب نے ختم نبوت کی جز کو مان لیا، لیکن اس کے دائرہ کار پہ بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ میں مشن انچارج نہیں ہوں، میں صرف ایک خادم ہوں، مشن انچارج نہیں ہوں میں۔
اچھا میں نے آپ کا لنکڈ ان کا پروفائل دیکھا تھا، اس میں مشنری انچارج لکھا ہوا ہے، تو اس کو درست کر لیں پھر. اچھا انصر صاحب نے بار بار کہا جو نبوت ختم ہوئی وہ تشریعی نبوت ہے. یہ تسلیم کرنا بہت اہم ہے کیونکہ ختم کا اعتراف ہو گیا الحمدللہ. اب قضیہ یہ ہے کہ قرآن نے نبوت کے 2 حصوں میں تقسیم کبھی نہیں کیا، لیکن انصر صاحب ایک حصہ تشریعی فرض کرتے ہیں اور دوسرے حصے کو غیر تشریعی فرض کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بس پہلی ختم ہوئی دوسری جاری ہے. اب پیور ایکسٹرا قرآنک کیٹیگوریکل میں بات یہ بیان کر رہا ہوں. اگر قرآن نبوت کا ایک یونیفائڈ آفس کے طور پر پیش کرتا ہے جو کہ قرآن کرتا ہے اور مدعی اس آفس کے ختم ہونے کا اعتراف کر رہا ہے تو قرآن کے مطابق یہ ختم ایبسولوٹ ہے، جو کہ خاتم النبیین کے لفظ سے، اس کے خاتم اور خاتم دونوں قرات سے یہ بات ثابت ہے، جس کے اندر کہ ہمارے آپس میں دونوں کے عقائد میں جو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس قرات کی، اس میں کوئی نزاع نہیں ہے، جس کا کہ میں انصر رضا صاحب نے اختلاف نہیں کیا تو خاموشی نیم رضامندی تسلیم کی جائے گی. تیسری حقیقت، قرآن میں اتباعی نبی کا، مطیع نبی کا تصور سرے سے موجود ہی نہیں. یہ مناظرے کا فیصلہ کن نقطہ ہے. مدعی کا پورا مقدمہ اسی پر کھڑا ہے کہ اتباع محمد سے ایک شخص نبی ہو سکتا ہے. میں نے قرآن سے چیلنج دیا ایک ایسی مثال دیں جہاں سے اتباع کرنے والا خود نبی بن جائے. نہ موسیٰ کے بعد، نہ حضرت عیسیٰ کے بعد، نہ نوح علیہ السلام کے بعد، نہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد علیہ السلام اجمعین نہیں ہے. ندارت ہے ہی نہیں. یحییٰ علیہ السلام کی اگزامپل دی، میں نے کہا دکھائیں اطاعت کی بیس پہ ملی ہے، کوئی آیت نہیں قرآن کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ماں کے ہاتھوں میں پنگوڑے میں کلام کر رہے ہیں، میں نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو بشارت دے رہا ہے کہ رسول دے رہا ہوں تجھے. ٹھیک ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ کہا، پیدا ہونے سے پہلے کوئی کسب نہیں کیا، نبوت اللہ نے چن کے دی. قرآن میں اتباع کے نتیجے سے ہدایت ہے، نبوت نہیں ہے. ہدایت ہے، نبوت نہیں ہے. ہدایت کا راستہ ہے، نبوت نہیں ہے. انعمت علیہم کے اندر جو بات ہے انعمت علیہم، ماضی کا صیغہ انعمتا، جس پہ اللہ احسان اور نعمت کر چکا، ان کا راستہ مانگ رہے، نبوت نہیں مانگ رہے. دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. نبوت استفاء ہے، انتخاب ہے، وحی ہے، منصب ہے. اتباع سے نبی بننے کا نظریہ قرآن نے پیش ہی نہیں کیا. انسانی ایجاد ہے دوستو، انسانی ایجاد ہے. اس کو کبھی غور سے بیٹھ کے، سامعین غور سے بیٹھ کے اس کو نقطے کو آج دیکھیے گا، سونے سے پہلے سوچیے گا کہ اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اکمل کر دیا دین، اور یہ بات کہاں سے آ گئی کہ اب جی مطیع نبی بننا شروع ہو جائیں گے. اور میں نے عقلی دلیل دی کہ اگر کسب سے نبوت ملتی تو ہر کوئی نبی ہو جاتا. رسول اللہ کے اصحاب جن کو اللہ کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن مجید کا الفاظ سورہ توبہ کے آیت نمبر 100، سابقون الاولون، جو بدری صحابہ ہیں یا جو بھی ہیں، وہ تمام لوگ جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے سورہ توبہ کے اندر، جن اصحاب کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ نے رضی اللہ عنہ ان کو کہا وہ تو نبی نہیں بنے. کیوں نہیں بنے؟ وہ نبی بننے چاہیے تھے. کیا صحابہ کرام کے اندر فتنے نہیں اٹھے؟ ایسے فتنے اٹھے. انشاءاللہ کبھی تاریخ اگر ہمارا موضوع بحث ہوا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. چوتھی حقیقت، قرآن میں کوئی ضرورت باقی نہیں جس کے لیے نیا نبی آئے. انصر رضا صاحب کا ایک عام استدلال ہے اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اور انشاءاللہ یہ پینڈنگ ہے. انشاءاللہ ضرورت نبوت پہ بات ہوگی امت محمدیہ میں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک اس کے اوپر ہم رکھیں گے جو کہ انصر رضا صاحب نے حامی بھری ہے، تو انشاءاللہ ان سے کوارڈینیٹ کر کے کر لیں گے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. نئی حجت ایک، لیکن قرآن میں نبی کبھی اخلاقی ریفارمز کے طور پر نہیں آتا، نہیں بھیجا جاتا اخلاقی ریفارمز کے طور پہ. نبی ہمیشہ نئی حجت، نیا حکم، نئی تنبیہ، نئی ذمہ داری یا قوم کے خاص کی تکلیف رسالت کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن خود اعلان کرتا ہے پیغام مکمل، دین مکمل، کتاب محفوظ، حجت قائم، ذمہ داری پوری، نور پہنچ چکا. جب ذمہ داری پوری ہو جائے تو منصب دوبارہ کھولنا نہیں جاتا. اللہ نے منصب پورا کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کہہ رہے اکمل ہے. کون ہے اس دنیا میں جو اپنے کسب سے حاصل کر کے دکھا دے وہ منصب؟ ہو ہی نہیں سکتا. میرا خدا کہہ رہا ہے اکمل ہو گیا، کوئی نہیں کر سکتا. پانچویں حقیقت، غیر تشریعی نبی ایک لفظی جملہ ہے، قرآنی حقیقت نہیں ہے دوستو. وہ کرے گا کیا؟ نئی شریعت نہیں دے سکتا، نیا دین نہیں لا سکتا، نئی کتاب نہیں دے سکتا، نئی حجت نہیں دے سکتا، کوئی حکم نہیں دے سکتا، کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتا، کوئی غائب کی بات وہی نبوت کے تھرو نہیں دے سکتا. تو پھر وہ نبی کس معنی میں ہوا؟ ذرا سوچئے، وہ کس معنی میں ایسا نبی ہوا؟ آخری نتیجہ، اس مناظرے کے بعد 3 باتیں فیصلہ کن طور پر ہمارے سامنے آ گئیں. نمبر 1،
تشریح ختم غیر تشریح جاری قرآنی نہیں. نمبر 2، نہ پہلے کبھی نہ بعد میں نہ اصول کے طور پر یہ بات پیش نہیں ہوئی. قرآن میں اتباع سے کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا. قرآن پورے کے پورے آفس آف پروفٹ ہوڈ کو بند کرتا ہے، سیل کرتا ہے. کرنے والا کون؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، خاتم النبیین، زبر کے ساتھ بھی زیر کے ساتھ بھی. تو میرا اختتامی جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، جب قرآن نبوت کے کوئی تقسیم کی ہی نہیں تو اس کا کوئی حصہ باقی ماننا قرآن کے دعوے کی تردید ہے. اور جب قرآن کہتا ہے کہ رسول کی حجت مکمل ہو گئی تو نبوت کا دروازہ اس کی ہر صورت بند ہو چکی. اتباع سے نبی بن جانا بھی قرآن کا نہیں، انسان کا بنایا ہوا نظریہ ہے. اس لیے قرآن کی روح سے نبوت کا اجرا ناممکن ہے، ناثابت ہے، ناجائز ہے، ناموجود ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور میں اینڈ میں انصر صاحب اگر آپ کچھ 2-4 لفظ کہنا چاہیں تو پھر اس کو کنکلیوڈ کرواتے ہیں. نہیں، وہ میں تو پہلے کہہ دیا جو کہنا تھا، لیکن وہی ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کے تو جوابات سارے کے سارے اس میں موجود ہیں. صرف ایک بات جس کو تفصیل سے ہم نے بیان کرنا ہے وہ میں نے قاضی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ جب بھی ان کو کنویننٹ ہو یہ آپ کو بتا دیں تو ہم اس کے اوپر اسی طرح ہی میرے لیے منڈے یا ٹیوزڈے کسی بھی دن، کیونکہ اس دن ذرا میرا آف ہوتا ہے، منڈے ہو تو ذرا بہتر ہے، تو اس میں ہم اسی طرح بیٹھ کے تو کوئی 1.5-2 گھنٹے پھر دوبارہ بات کر لیں گے. لیکن وہ اس میں پھر یہی ایک موضوع ہوگا، ضرورت نبوت، کیونکہ وہ کافی تفصیلی ہوگا اور اس پہ بھی وہ اپنے دلائل دیں گے. میں قرآن کریم سے آیات جو ہے نا وہ پیش کروں گا. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ تمام سامعین کا، بالخصوص محترم انصر رضا صاحب کا جنہوں نے اتنا وقت نکالا اور اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکال کر گفتگو کی اور اپنی طرف سے دلائل و براہین ہمارے سامنے رکھے، تبادلہ ہوا. بہت شکریہ اس کے لیے. نوید صاحب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اچھا ماحول پرووائڈ کیا جہاں پر بات گفتگو ہو سکے. کوئی بدمزگی نہیں ہوئی، الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون سے بات کی گئی. تقرری کے دوران اگر سبقت لسانی میں یا جوش و جذبے کے اندر اگر خطابت میں اگر انصر رضا صاحب کو یا کسی دوست کو کوئی ایسی بات ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے خاکسار جو ہے وہ صرف یہ کہے گا کہ آپ کے دلوں پر کوئی چیز لاگو کرنا میرا مقصد نہیں تھا. ایک تقریر کا انداز ہے جو کہ بچپن سے مجھے دیا گیا ہے اپنے والد کی طرف سے، تو وہ پیش کیا گیا ہے. اس کو بالکل قطعی طور پر صرف پروفیشنلزم کے انڈر دیکھا جائے. اور انشاءاللہ العزیز منڈے والا دن انشاءاللہ انصر رضا صاحب میں اس پہ کروں گا. اگر جمعے کا دن ہو تو اچھا ہے کیونکہ میں دبئی میں ہوں، تو جمعے کا دن یہاں پر میرے لیے بابرکت دن بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس وقت بھی ہوتا ہے، صبح میری ڈیوٹی بھی ہے تو میں نے اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انصر رضا صاحب بہت شکریہ آپ کا، اچھی گفتگو ہوئی. نوید بھائی کا شکریہ، آڈینس کا شکریہ، جو لوگ بول سکے ان کا شکریہ، جو نہیں بول سکے ان کا بھی شکریہ. انشاءاللہ پھر گفتگو کا کوئی میدان گرم کریں گے، انشاءاللہ پھر ایک علمی اکھاڑا سجائیں گے اور ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ کاظمی بھائی، اور انصر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جتنی آڈینس ہے نیچے آپ سب کا بھی بہت شکریہ. ایوری ون جس نے سپورٹ کیا بہت شکریہ. بیسکلی ہم سب کا جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا تھا آل ٹوگیدر ہم لوگ الحمدللہ ایک بہترین مناظرہ کہہ لیں، ڈیبیٹ کہہ لیں، استدلال کہہ لیں، تدبر کہہ لیں، ہم سب کی مقصد ہے. تو مقصد ہے حیات، مقصد ہے بہتری، مقصد ہے ایک بہترین عقائد جو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آل رسول کی اتباع کرنے کا بہترین ہمیں ذریعہ ہو. تو اسی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس قلیل سی عبادت کو اور اس قلیل سی جو ہے ہم لوگوں نے ایفرٹ کی ہے اس کو قبول و منظور فرمائے. ایوری ون آن پینل جو ہمارے سارے پینلسٹ ہیں، خاص طور پہ مولا عباس بھائی ہیں، یہ ایک ابرار شاہ صاحب ہیں، جزاک اللہ، میاں صاحب ہیں، بلال بھائی، وسیم بھائی، اور ایوری ون جو نیچے کمنٹس میں، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ، چاہے وہ جماعتی لوگ ہیں چاہے وہ غیر جماعت سے ہیں.
اور جس نے گالی نکالی اس کا بھی شکریہ، جس نے دبا دی اس کا بھی شکریہ. تو بس کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی براڈ سے ہم لوگ اسی طرح سے ایک بہتر میسج عوام الناس کو پہنچائیں. اور دعا کی اپیل کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور اپنی ٹیم کے لیے بھی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. شام کو آپ سب اجازت چاہوں گا انصر رضا صاحب، اجازت ہے مجھے؟ جی جی جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوستوں کا ایک بار پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. استاد جی، دوستوں، پیاروں، بھائیوں، بڑوں، چھوٹوں، اجازت ہے پوسٹر لگایا جائے جی؟ بالکل بالکل عامر بھائی، بالکل لگایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، وعلیکم السلام. ویلکم جی. یہ پوسٹر لگنے والا جی. ماشاء اللہ میں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اور کامیابیاں دے. لیکن ایک بات جو بہت اچھی لگی کہ کسی مسلمان بھائی نے وہاں گفٹنگ نہیں کی ہمارے بھائی کو، نہ کہ غیر ضروری طور پہ، غیر ارادی طور پہ وہ قادیانیوں کی تبلیغ کا حصہ بنتا 30% اس میں سے. تو ماشاءاللہ یہ بہت تعاون کیا لوگوں نے اور بہت اچھے. اب یہاں جو کرنا چاہے تو بے شک کرے. تو بہت شکریہ سب کا جی، اور بہت خوب بھائی. شکریہ. کیسے ہیں عامر حق بھائی؟ اللہ کا شکر. تبصرہ شروع کیا جائے جی. دوست آپ سے تبصرہ لے لیں. ماشاءاللہ خلیفہ بھائی شاندار اننگز ماشاءاللہ. ابھی ڈسکس کرتے ہیں جو نکات آپ نے رکھے ہیں، اور الحمدللہ بڑی عمدہ پرفارمنس رہی. اور یہاں دوست احباب بڑے محظوظ ہو رہے تھے آپ کے انداز گفتگو سے بھی، آپ کے طرز تخاطب سے بھی، اور آپ کے جو ہے اسلوب استدلال سے بھی. ماشاءاللہ یہاں پر بڑا لوگوں نے لطف لیا اس سے. اور میں چاہوں گا کہ ساحل بھائی، ملک جی، حسن بھائی، رائڈر بھائی، آصف بھائی، ختم نبوت بھائی، ملہم بھائی، یہ وہ افراد ہیں جو اپنی رائے دینا چاہیں گے یقیناً ماشاءاللہ. اور کئی ایسے مقامات تھے ڈیبیٹ کے انصر رضا صاحب کی طرف سے جہاں ہمیں بڑا مزہ آیا. انصر رضا صاحب نے ہمیں بڑی گدگداہٹ کا آج موقع دیا. تو بڑی گدگداہٹ بھی ہوئی اور بہت سی سرسراہٹ بھی ہوئی اور تھرتھراہٹ بھی ہوئی. دیکھتے ہیں وہ جیسے جیسے تبصرہ چلے گا اس کے اوپر تجزیہ آتا رہے گا. خیر جی بھائی، آپ لوگ کر لیں تبصرہ. میں نے قریباً جو گفتگو سنی اس میں 10 کے قریب نکات ہیں، 10 کے قریب جو میں نے انصر رضا صاحب کی گفتگو سے نوٹ کی ہیں. اور اس میں جو ہے وہ جناب علی خلیفہ بھائی نے جو گفتگو کی ہے اس کی بھی ہلکی ہلکی جھلک آپ کو نظر آتی رہے گی. تو 10 کے قریب نکات ہیں. یقیناً یہ زیادتی ہوگی دوستوں کے ساتھ کہ میں سارا نوالہ چٹ کر جاؤں، یہ اچھی بات نہیں ہے. پلیز آپ لوگ تبصرہ کریں جی. جزاک اللہ. ہمیں تو موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ. پلیز بات کریں بھائی. باقی پوسٹر آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے جی. تاریخی بلنڈرز ہوئے ہیں، تاریخی بلنڈرز انصر رضا صاحب کی طرف سے. تاریخی بلنڈرز ان کا ذکر آئے گا. انصر رضا صاحب نے درود پڑھا ہے، اس کے بعد درود کے بعد برود کیسے پھینکا ہے یہ ذکر آئے گا. اور ماشاءاللہ ہمارے خلیفہ بھائی جو ہیں انہوں نے بری طرح جو ڈیبیٹ کے اندر مد مقابل کو رگڑا ہے اس پر تبصرہ آئے گا. علمی انداز میں رگڑا، آبویسلی علمی. اور مسلمانوں کو اس پر مبارکباد ہے. یہ آپ کے سامنے جناب. پلیز اب یور ٹیک گائز، پلیز. تھینک یو. چلیں بہت شکریہ. اوپر سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ نیچے بھی اب 133 لوگ ہیں تو لوگ اوپر آنا چاہیں گے، تو باری باری میرا خیال ہے ان کو بھی موقع یقیناً دیا جائے گا. ماشاءاللہ خلیفہ بھائی بہت اچھے. اللہ تعالیٰ اور کامیابیاں عطا فرمائے ہم سب مسلمانوں کو. اور جس طرح ان کے گھر میں بیٹھ کے جس سلیقے کے ساتھ آپ نے گفتگو کی، آپ ماشاءاللہ مبارک کے بھی حقدار ہیں.